نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، لفظی ترجمہ۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، جیسے کہ مثال، الذی، اس شخص کی، استوقدا، کہ جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، اس کی روشنائی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک خوب آگ بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا، اور کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے اندھیرے میں بھٹکتے رہ گئے۔ تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بظاہر ایمان لانے سے دنیا میں انہیں مسلمان ہونے کی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، اور انہیں اندھیروں یعنی قبر، یوم محشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سمم، بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ دراصل ان کا دل، ان کی بصیرت اور سوجھ بوجھ ہی اندھی ہو چکی، کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں، انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں، اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں، اس لیے وہ لوگ حق کی طرف کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں کہ پس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں، یعنی جانوروں کی طرح، بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ استغفار۔ ان منافقوں کی مثال کن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ ان کو چوپاؤں سے بھی بدتر، فرمایا کہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں، یہ یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے جانوروں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم نے کافی آیات انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے ان منافقین کے بارے میں، اور مقصد ایک ہی اللہ تعالیٰ کا کہ جو یہ کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے بچنا ہے، ان کی جو بری عادات تھیں ان سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بار بار میں ان کو دہراؤں گی کہ اس لیے کہ خصوصی طور پر ان کی بے شمار بری عادات ہیں، مگر خصوصی طور پر جو نشانی بتائی گئی ہے کہ جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی اس کو امانت دار سمجھ کر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ اب یہ دیکھیں، ایک جھوٹ تو ہے وہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی اپنا رشتہ پیوست کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بنانا چاہتے ہیں، تو بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور وہ اتنا جھوٹ کہ اس انسان کو ایسی عادت پڑ جائے کہ اس کا ہر کام جھوٹ کے سر پہ چل رہا ہو۔ اور پھر امانت جو ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے، امانت ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہی ہے، مال ہی ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے۔ وہ جو امانت ہے وہ کوئی بات، کوئی راز، کوئی مشورہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی نے آپ کے ساتھ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ کر کیا تھا،
تو آپ نے اس امانت میں خیانت یہ کر دی کہ دوسروں تک اس کے راز کو پھیلا دیا، تو یہ بھی خیانت ہو گئی۔ پھر جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے منافق۔ جب بھی کوئی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ اس کے بعد جو سب سے جو اہم جو آج کل خاص طور پر جو ہم نے بچنا ہے جس چیزوں سے، وہ یہ ہے کہ غصے میں جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ گالیاں اور یعنی بری باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ 4 چیزیں خاص طور پر منافقت کی پہچان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تب تک منافق ہے جب تک کہ وہ اس برائی کو چھوڑ نہ دے، اور جب تک کہ اس میں ایک بھی خصلت باقی رہ جائے۔ تو یعنی کہ یہ 4 خصلتیں مین چیزیں، اس کے بعد پھر بے شمار ان کی پہچان ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔